اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ سورہ حدید آیت نمبر 4، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حنفی حضرات کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو تمہارے ساتھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ہی شروع میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں ہی وضاحت کر دی کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ پھر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 کے بارے میں فرمایا کہ وہ عرش پہ ہے اور اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اور روایت کیا سفیان ثوری نے اس کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ دلیل کتاب شرح حدیث نزول اور اہل سنت الجماع کا یہ اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد اللہ کا علم ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ دلیل کتاب فتوی الجنہ الدائمہ مجموعات الاولی، فرمایا آیت وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 کے معنی اہل سنت الجماعت کے نزدیک یہ ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے علم کے ذریعے اور حالات سے واقف رہتا ہے۔ دوسری دلیل اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف آیت نمبر 16 میں، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حنفی حضرات کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے اس وقت بھی اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب۔ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب وہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تیسری دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 85، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو قریب ہے، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، سورہ واقعہ آیت نمبر 85، یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ دلیل تفسیر در منصور اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اپنے بندے کے قریب ہونا فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہی بات سلف یعنی قدیمی مفسرین کے بیچ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں موت کے فرشتے اس شخص کے خاندان والوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ دلیل کتاب شرح حدیث نزول۔ دوسری جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ دلیل کتاب مجموع الفتاوی، اس کی وضاحت ملتی ہے ہم کو سورہ سجدہ آیت نمبر 11، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 61 میں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ محمد ابن ابراہیم ابن عبد اللطیف الشیخ نے فرمایا، شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ قرب فرشتوں کا ہے، اللہ کی ذات کا قرب نہیں، اور سب سے زیادہ قریب بات یہی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ فرشتوں کا قرب ہے جیسے کہ سیاق سے ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ کا عرش پر استوا ہونے کے نصوص سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ چوتھی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو قریب ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وضاحت آپ کو ملتی ہے دوسرے ترک میں کتاب مجموع الفتاوی، امام ابن تیمیہ روایت لے کر آتے ہیں میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے ذریعے وہ سنتا ہے، میرے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میرے ذریعے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے اسے ضرور عطا کروں گا۔ پانچویں دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ
ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو۔ حنفی حضرات کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر تبری، تین لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 کے بارے میں فرمایا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا میں کہتا ہوں جیسے کہ اللہ نے فرمایا تین لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، اس سے مراد اور کوئی نہیں مگر وہی اللہ ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جہمیہ لوگوں کے الفاظ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے پوچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تین لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، اس سے مراد اللہ کا علم ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ آیت کے شروع میں لفظ علم ہے جو اس کی دلالت کرتا ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء، صحابہ، تابعین جن سے میں نے قرآن کی تفسیر لی ہے، اس آیت تین لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے اور اس میں کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا۔ دلیل کتاب تحمید ابن عبد البر اور امام ابن بطح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تین لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، اس میں حرف ہا اور واو جس سے لفظ ہوا بنا جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں ہے، وہ اللہ کے علم کی طرف لوٹتا ہے جو آیت کے شروع میں ہی ہے، نہ کہ اللہ کی ذات ہے۔ دلیل کتاب البنات الکبری۔ چھٹی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں، اور مشرق ہو یا مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہذا جس طرف تم رخ کرو گے وہیں وجہ اللہ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، تم جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات پاؤ گے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر وجہ اللہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کے مطابق فرمایا وہ اللہ کا قبلہ ہے، مشرق ہو یا مغرب۔ دلیل تفسیر ابن ابی حاتم، اور اس کی وضاحت ہم کو ملتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 506 میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے قبلے رخ نہ تھوکے کیونکہ نماز میں اللہ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ ساتویں دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1772، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت اور رافت کا مالک ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے دعا کرتا ہے کہ میں اسی دعا سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کے خلاف اجماع نقل کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ کے نزول یہ جملے کے معنی میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس کو ظاہری اور حقیقی معنی میں لیا، یہ تو بات متشابہات میں سے ہے اور اللہ ان کی ان باتوں سے پاک ہے، اور کچھ نے ان تمام احادیث کی صحت کا انکار کر دیا جو اس موضوع میں آئی ہیں۔ یہ خوارج اور معتزلہ ہیں اور یہ انکار اور ضد پر مبنی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن میں موجود متشابہ الفاظ کی تعویل کر لی لیکن حدیث میں جو آیا ہے اس کا انکار کر دیا، یہ تو جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے۔ اور کچھ نے اس کو جیسا وارد ہے ویسے ہی مانا، اس پر اجمالی ایمان رکھا اور اللہ تعالیٰ کو کیفیت اور تشبیہ یعنی مخلوق سے متشابہ کرنے سے پاک رکھا۔ یہی جمہور سلف کا مسلک ہے۔ آٹھویں دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے کہ ایک آگ۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، جہاں جہاں نور یعنی روشنی ہے وہاں پر اللہ کی ذات ہے، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور سے مراد ہدایت ہے۔ دلیل تفسیر ابن ابی حاتم، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، سورہ نور آیت نمبر 35 کے متعلق فرمایا اللہ ہدایت دینے والا ہے اہل زمین اور آسمان کا۔ دوسری دلیل ابن عباس رضی اللہ
اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، سورہ نور آیت نمبر 35 کے متعلق فرمایا اس کی مثال مومن کے دل کی ہدایت ہے۔ تیسری مثال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاغ۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے متعلق فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے جیسے مشکات، اور فرمایا مشکات کے معنی روشن دان ہے۔ مصدرک للحاکم حدیث نمبر 3503۔ چوتھی مثال اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اولیاء وہ شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں، یعنی نور کافروں میں نہیں۔ نویں دلیل اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں یعنی کوہ طور پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے کی برکت والی جگہ میں درخت کی جانب سے انہیں پکارا گیا کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ رب للعالمین ہوں۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو کوہ طور پر ہے، لیکن تفسیر ابن ابی حاتم ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وادی کے دائیں طرف سے پکارے گئے سورہ قصص آیت نمبر 30، اور فرمایا وہ پکارے گئے دنیاوی آسمان سے۔ دوسری مثال ابو بکر ثقفی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 30 کے بارے میں اے موسیٰ آواز سے تسلی حاصل کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں ہو، آپ کہاں ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے اوپر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ میرے رب ہو؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں۔ 10ویں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6384، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے غائب رب کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، اسی لیے وہ سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی اعلیٰ صفات کا ذکر کیا جو بہت زیادہ سننے والی اور بہت زیادہ دیکھنے والی ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری یہاں مراد مسافت کی قربت نہیں ہے کیونکہ اللہ حلول سے پاک ہے، جیسے کسی پہ مخفی نہیں ہے، اور جو لفظ غائب آیا ہے تاکہ منع کیا جائے آواز بلند کرنے سے۔ 12ویں دلیل اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 3 میں وہی اول ہے اور آخر بھی، ظاہر ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ حنفی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز میں حلول کر گئی ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت میں ظاہر اور باطن کے بعد فرمایا وہ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کی بات کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5051، آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کچھ نہیں، آپ ہی باطن یعنی پوشیدہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور امام بخاری حدیث نمبر 7379 میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں یحییٰ بن زیاد فرا نے کہا اللہ ہر چیز پر ظاہر ہے مطلب علم کی وجہ سے، اور اللہ ہر چیز پر باطن ہے مطلب علم کی وجہ سے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں فرمایا کیونکہ اللہ حلول سے پاک ہے، یعنی وہ کسی کے اندر نہیں سما